درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل کی گفتگو میں ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے یزید کے سلسلے میں بیان کیا اور یہ واضح کیا کہ یزید ایسا شخص ہے جسے پوری امت مسلمہ فاسق و فاجر تسلیم کرتی ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ نے اپنے انتقال سے پہلے ہی یزید کو اپنا ولی عہد بنا دیا، اپنا جانشین بنا دیا کہ میرے انتقال کے بعد میری جگہ، میرے تخت پر، میری کرسی پر میری بات دور سنبھالنے والا یزید ہوگا۔ شروع میں بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن حضرت امیر معاویہ کا اپنا ایک دبدبہ تھا۔ 20 سالہ بڑی مضبوطی کے ساتھ آپ نے حکومت فرمائی تھی، تو اکثر لوگوں نے یزید کو اپنا حاکم مان لیا تھا، کسی نے خوشی سے مانا تو کسی نے مجبوری میں مانا، لیکن یزید کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا۔ لیکن مدینے کے اندر کچھ ایسی شخصیتیں موجود تھیں جن کا شمار جلیل القدر ہوتا ہے، ان لوگوں نے اسے تو کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے دور ہی میں یزید کی خلافت، یزید کے ہاتھ پر بیعت ہونے سے، اسے اپنا حاکم ماننے سے، مسلمانوں کا امیر ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ انکار کرنے والوں میں ایک ذات حضرت امام حسین کی تھی، ایک ذات حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، اور ایک ذات حضرت عبداللہ بن زبیر یعنی حضرت زبیر کے بیٹے، اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ ان میں حضرت جابر بھی تھے اور بھی بہت صحابہ تھے، لیکن یہ نام پیش پیش تھے۔ حضرت عمر کے بیٹے، حضرت صدیق اکبر کے بیٹے، حضرت عبداللہ ابن زبیر یعنی حضرت زبیر کے بیٹے، اور حضرت مولا علی کے بیٹے یعنی حضرت امام حسین۔ ان لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اور نہ یزید کے دور میں۔ حضرت عبداللہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، ان کا تو انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر بچے اور حضرت عبداللہ بن زبیر بچے۔ ان میں اور بھی صحابہ تھے، حضرت ابو سعید خدری تھے، حضرت جابر تھے۔ تو جیسے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو یزید کو سب سے بڑی جو فکر لاحق ہوئی وہ فکر یہ تھی
کہ پوری طرح اس حکومت کو میں سنبھالوں اور یہ حکومت میری نسل در نسل منتقل ہوتی چلی جائے. میری رعایا کے اندر کوئی ایک ایسا فرد بھی نہیں ہونا چاہیے جو میری بیعت نہ کرے، مجھے اپنا حاکم نہ مانے. یہ اس کی نیت تھی. تخت کو پوری طریقے سے ہڑپنے کی نیت اس نے بنا لی، جس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو اس نے سب سے پہلا خط مدینہ روانہ کیا، اور مدینے کا جو حاکم ہے حضرت ولید، یہ مدینے کے حاکم ولید بن عقبہ، مدینے کے حاکم انہیں خط لکھا کہ آپ حضرت امام حسین، حضرت زبیر اور دیگر جو صحابہ اکرام جنہوں نے بیعت نہیں کی ہے، آپ ان سے بیعت لیں، جبراً بیعت لیں. یہ زید نے خط لکھ کر فیصلہ دے دیا. اچھا، میں گفتگو آگے لے جاؤں اس سے قبل ایک بات یہاں عرض کر دینا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ امام حسن نے جب اپنی خلافت سے دستبرداری اختیار کی، یعنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی، تو کچھ شرطیں رکھی گئیں. ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد خلافت امام حسین کے حصے میں آئے گی. یہ شرط میں نے بیان کی تھی. آواز کچھ زیادہ ہے شاید. ہلو. تو ایک شرط یہ رکھی گئی تھی کہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد خلافت امام حسین کے حصے میں آ جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں. بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اس شرط پر عمل نہیں کیا. انہیں اپنا جانشین یزید کو نہیں بنانا چاہیے، بلکہ حضرت امیر معاویہ کو، حضرت امام حسین کو وہ خلافت واپس کر دینا چاہیے. حضرت امیر معاویہ نے امام حسین کو خلافت نہیں دی. یہاں سے ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی نیت درست نہیں تھی. یہ بات سیدھے سیدھے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے، اس ماحول کو دیکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ نے جو فیصلہ لیا تھا، اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم حضرت امیر معاویہ کی نیت پر شک نہیں کر سکتے. صرف حضرت امیر معاویہ ہی نہیں، میرے عزیز اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم کسی بھی صحابی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے. یہ الگ بات ہے کسی کے فیصلے غلط ہو جائیں، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی کی نیت میں کھوٹ ہو یہ ایک الگ چیز ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک فیصلہ میں لوں لیکن وہ فیصلہ میرا لینا غلطی ثابت ہو، یہ الگ چیز ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ میں جان بوجھ کر غلط فیصلہ لوں آپ کے حق میں. دونوں میں فرق ہے. ایک میں نیت کا فساد ہے اور ایک میں عمل کا فساد ہے. دونوں میں فرق ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کی جانشینی کا جو فیصلہ لیا، اس پر حضرت امیر معاویہ کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ اس وقت کے جو حالات تھے، اس وقت کے جو ایک ماحول تھا، اس ماحول کو دیکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ نے یہ فیصلہ لیا کہ یزید کو خلیفہ نامزد کیا جائے. اس کی ایک شک اس کی یہ بھی نکلتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جہاں یہ تمام ماحول تھا، وہاں انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ اگر میں نے
امام حسین کو خلیفہ بنا دیا، امام حسین کو تخت پر بٹھا دیا، تو میرے اپنے جو چاہنے والے ہیں، بنو امیہ سے جو تعلق رکھنے والے ہیں، میرے خاندان کے جو لوگ ہیں، اور ایک وسیع سلطنت جو مجھے چاہتی ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو امام حسین کو خلیفہ نامزد کر دینے کے بعد وہ لوگ بغاوت پر اتر آئیں، اور اس بغاوت میں اترنے والے لوگ پھر خارجی ان کا ساتھ دیں۔ تو اگر یہ لوگ بغاوت پر اتر آئے اور خارجیوں نے ان کا ساتھ دیا تو پھر آپس میں مسلمانوں کی ایک بڑی عظیم جنگ ہوگی، جس طریقے سے حضرت مولا علی کے درمیان اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں سینکڑوں مسلمان شہید کیے گئے، سینکڑوں مسلمانوں کا قتل ہوا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اپنی انتقال سے پہلے ہی آپ نے یزید کو نامزد فرما دیا اور تمام لوگوں سے بیعت بھی لے لی، تاکہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں کوئی خانہ جنگی نہ ہو، کسی قسم کی لڑائی نہ ہو، کسی قسم کی خون ریزی نہ ہو، آپس میں کوئی بغاوت پر نہ اتر آئے، خارجیوں کو موقع نہ مل جائے کہ وہ لوگ بغاوت کرنے والوں کا ساتھ دیں۔ اس لیے آپ نے اپنے بیٹے کا نام تخت نشینی کے لیے چنا اور اپنی زندگی ہی میں آپ نے نامزد کر دیا، اور چند لوگ جو رہ گئے تھے جس نے یزید کو اپنا امیر نہیں مانا، ان کے نام بھی حضرت امیر معاویہ جانتے تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ کو اتنا یہ شاید علم نہیں کہ مطلب کہ حضرت یزید اس حد تک گزر جائے گا کہ وہ نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قتل کر بیٹھے گا۔ لہذا حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید خلیفہ بنا، تو اس نے سب سے پہلے جو خط لکھا مدینے کی جانب روانہ کیا، اور اس خط میں مدینے کے جو گورنر ولید بن عقبہ ہیں انہیں خط لکھا، اور خط میں بتایا کہ میرے والد گرامی حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور دوسرا فیصلہ یہ لیا کہ مدینے کے اندر آپ میری بیعت لیں، اور جو بیعت نہ لے وہ اسے مجبوراً بیعت کرایا جائے، اور پھر بھی اگر وہ بیعت پر آمادہ نہ ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ معزز سامعین، ولید بن عقبہ ایک نرم دل اور نرم مزاج انسان کا نام ہے۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے کیوں نہ میں مروان بن حکم، مدینے کے اندر ہی یہ شخص رہتا تھا جو بہت چالاک، بہت چتر، اور اس کا رنگ جو ہے وہ گرگٹ کی طرح بدلتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ پر لعنت فرمائی تھی۔ ولید بن عقبہ نے مروان سے مشورہ لیا کہ یزید کا خط آیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور یزید سے حضرت امام حسین سے بیعت کر لی جائے۔ تو مروان نے کہا ایسا ہے کہ فوراً امام حسین کو بلایا جائے اور بلانے کے بعد ان سے بیعت لی جائے، اگر وہ بیعت نہ کریں تو پھر ان پر جبر کیا جائے، انہیں مجبوراً اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ المختصر یہ کہ حضرت امام حسین تشریف لائے، لیکن آپ اکیلے نہیں آئے، آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو اس جگہ یعنی کہ گورنر ہاؤس پر پہنچے، ولید بن عقبہ کے پاس پہنچے، اور ولید بن عقبہ نے جب یزید کے ہاتھ پر بیعت ہونے کی پیشکش کی تو حضرت امام علی مقام نے کہا کہ مجھ جیسا انسان اس بند کمرے کے اندر بیعت نہیں کر سکتا ہے، آپ کھلے مجمع میں مجھے بیعت کی دعوت دیں، جس طرح سب کو دعوت دے رہے ہیں اسی طرح آپ مجھے کھلے مجمع میں دعوت دیں۔ بہرکیف یہ مشورہ ولید بن عقبہ کو پسند آیا اور حضرت امام علی مقام کو واپس جانے دیا، لیکن مروان جس کا نام ہے یہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنی آسانی سے سارے معاملات سلجھ جائیں، لہٰذا اس نے ولید بن عقبہ سے کہا کہ تم اب بھی اور اسی وقت امام حسین سے بیعت کرو، اور اگر وہ بیعت نہیں کرتے ہیں تو پھر ان پر جبر، ان پر تشدد کرو۔ تو ولید بن عقبہ نے ایک جملہ وہاں کہا تھا مروان بن حکم سے کہ یہ نواسۂ رسول ہیں، میں اس دنیا کے لالچ میں آ کر
نواسۂ رسول پر جبر اور تشدد نہیں کر سکتا ہوں۔ بہرکیف حضرت امام حسین چلے گئے، اور کل دوسرے دن ملنے کا جو فیصلہ لیا تھا تو مروان نے ولید بن عقبہ سے کہا کہ آپ پھر رات میں امام حسین کو بلانے بھیجیں اور ان سے ابھی بیعت لیں، کل کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نیتیں سمجھ گئے کہ لوگ آخر مجھ سے چاہتے کیا ہیں، کیونکہ انسان کے لہجے سے اور اس کے بات کرنے کے سلیقے سے سمجھ جایا کرتا ہے کہ اس کی نیتیں کیا ہوتی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ فیصلہ لے لیا کہ اب مدینہ میں نہیں رہ سکتا، اب مدینہ مجھے چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ لوگ جبراً مجھے بیعت ہونے پر مجبور کریں گے اور میں یہ کام کر نہیں سکتا۔ لہذا حضرت امام حسین نے اسی رات یہ فیصلہ لیا کہ آپ مکے کے لیے روانہ ہوئے، اور مکے کے لیے جب آپ روانہ ہوئے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اکبر پر پہنچے۔ حضرت امام حسین یہ آخری رات ہے مدینہ شریف کی، تاریخ ہمیں بتاتی یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ تھا۔ 4 شعبان کو حضرت امام علی مقام مدینہ چھوڑ کر مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ چھوڑنے کی باری آئی تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور پر گئے اور پورا حال اپنے آقا کو سنایا، اپنے نانا کو پورا حال سنایا، اور زاروں قطار روتے ہوئے آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے نانا جان، یہ مدینہ شہر ہے اور اس شہر سے آپ نے محبت کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو نبی جس شہر سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ نبی اسی شہر میں رہنا پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں مکے میں پیدا ہوئے، لیکن آپ نے مکے میں رہنا پسند نہیں فرمایا بلکہ مدینے میں رہنا پسند کیا۔ کیوں؟ اس لیے آپ کو مدینے سے زیادہ محبت تھی، مدینے سے زیادہ لگاؤ تھا، اور مدینے کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم بنایا، اور مدینے میں رہنے والوں کی عظمتیں اور فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو بھلا مدینے کو چھوڑنا اور مدینے سے کسی اور رخ جانا یہ ایک عاشق رسول کے لیے اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین تو ایسے تھے جو پیدا ہی مدینے میں ہوئے تھے، مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں آپ نے تمام صحابہ کو دیکھا، اپنے نانا کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، مسجد نبوی میں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، اپنی ماں کو مدینے میں دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار خطبات مدینے میں آپ نے سنے، اور پوری جوانی اب تک تقریباً 34-35 سال کی عمر تک حضرت امام علی مقام نے مدینے میں زندگی گزاری۔ اب مدینہ چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک جملے میں یوں سماعت کر لیں اسے، جو لوگ حج کر کے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں، ایک حاجی جب مدینہ میں جاتا ہے حج کر کے، پہلے خانہ کعبہ پہنچتا ہے، پھر ابھی مدینہ پہنچتا ہے، مکہ، انڈیا کے لوگ اب پہلے خانہ کعبہ یعنی کہ مکہ پہنچتے ہیں، اس کے بعد پھر مدینہ آتے ہیں، اور مدینے میں صرف 40 وقت کی نماز پڑھنے کا وقت ملتا ہے ایک حاجی کو، یعنی وہ 8 دن مدینے میں رہتا ہے اور اس کے بعد گھر روانہ ہو جاتا ہے۔ 8 دن جو عاشق رسول ہیں، جو اپنی حلال کمائی سے حلال رزق کے مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہر آن جن کی یہ تڑپ رہتی ہے کہ ہم مدینہ دیکھ لیں جا کر، جب وہ لوگ مدینہ پہنچتے ہیں اور واپسی کی جب ان کی فلائٹ ہوا کرتی ہے تو قسم خدا کی وہ ایسے رویا کرتے ہیں جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کر روتا ہے۔ یہ ایک حاجی کا حال ہوتا ہے جو 8 دن رہتا ہے دیار رسول میں اور واپس ہوتا ہے تو اتنا بلک بلک کے روتا ہے کہ جیسے ایک بچہ چھوٹا سا اپنی ماں سے بچھڑنے پر رویا کرتا ہے۔ یہ حاجیوں کا حال ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں 8 دن رہنے کے بعد در رسول سے ایک حاجی جو انڈیا کا رہنے والا ہے وہ آتا ہے تو زاروں قطار روتا ہے، اور پھر پوری زندگی آرزو رہتی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ پھر چلا جائے۔ اب اندازہ لگائیں کہ حضرت امام علی مقام کو مدینہ چھوڑتے ہوئے کتنی تکلیفیں ہوگی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی قبر انور میں موجود ہیں، حضرت امام علی مقام
ان سے دور جا رہے ہیں تو میرے مصطفیٰ کو کتنی تکلیف ہوتی ہو. جو نبی اپنی نگاہوں سے اجھل ہونا بھی گوارا نہ کرتا ہو. حدیث پاک میں نے اس سے پہلے بھی سنائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، میرے آقا کا یہ معمول تھا کہ حضرت خاتون جنت کا حجرہ مسجد نبوی کے بالکل پاس تھا اور میرے آقا کا حجرہ بھی مسجد نبوی کے پاس تھا. تو جب حضرت امام حسن یا امام حسین بلند آواز سے روتے تھے تو میرے آقا اپنے حجرے سے نکل آتے تھے، میرے آقا اپنے حجرے سے نکل آتے تھے اور خاتون جنت سے پوچھا کرتے تھے بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ کہ میرے یہ لال رو کیوں رہے ہیں. تو جس نبی کو اپنے نواسوں کا رونا گوارا نہ ہو اس نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب وہ نواسا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نانا کا، اس آقا کا شہر چھوڑ کر روانہ ہو رہا ہے. یہ ایک ایسی سچویشن ہے، یہ ایک ایسے حالات ہیں جنہیں الفاظوں کے ذریعے نہ بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ کتابوں میں درج کیا جا سکتا ہے. دوستو بہرکیف حضرت امام حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر پہنچتے ہیں اور آخری سلام پیش کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اپنی والدہ بزرگوار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، خاتون جنت کی بارگاہ میں. وہاں بھی زار و قطار روتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے اللہ کے حضرت امام علی مقام نے دونوں ہاتھوں سے اپنی والدہ کی قبر سے چمٹ جاتے ہیں اور زار و قطار روتے ہیں. آپ زار و قطار روتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام حسین کو جانتے تھے کہ مدینے سے اب جا تو رہا ہوں اہل و عیال کے ساتھ، لیکن واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا یہ حضرت امام حسین بھی نہیں جانتے. کوئی ضروری نہیں کہ اب واپس آیا جائے، کیونکہ بے شمار حدیثیں، آپ کی شہرت، شہادت کی شہرت، یہ ساری باتوں کو تمام لوگوں کو اس بات کا علم تھا. اس لیے آپ مدینے سے جا رہے ہیں اور حالات ایسے بنے کہ آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا. بہرکیف آپ حضرت خاتون جنت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، زار و قطار روتے ہیں اور اپنا حال زار سناتے ہیں اور آخری سلام کر کے رات ہی میں، دن کا بھی انتظار نہیں کیا حضرت امام علی مقام نے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ رات ہی میں آپ مدینہ چھوڑ دیتے ہیں. اور مدینہ چھوڑنے کے بعد آپ مکہ تشریف لے گئے. مکے والوں نے آپ کا بڑا اچھا استقبال کیا، وہاں رہنے کے لیے جگہیں دیں، باضابطہ وہاں آپ کو مکان دیا گیا اور آپ وہاں ایسے رہ رہے تھے نہ جانے آپ کب سے رہتے تھے. لیکن جب کوفہ والوں کو پتہ چلا، کوفہ اس شہر کا نام ہے، یاد رکھیں، انشاءاللہ بقیہ گفتگو میں کل کروں گا، بات طویل ہو رہی ہے. کوفہ اس شہر کا نام ہے جسے بسے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا ہے. یہ تقریباً 14 سے 16 ہجری کے درمیان کوفہ کی بنیاد رکھی گئی ہے. اس سے پہلے کوفہ نہیں تھا. شہر کوفہ 14 ہجری سے 16 ہجری کے درمیان میں بسایا گیا اور حضرت مولا علی نے کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا. لیکن کوفے والوں نے حضرت مولا علی کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کی، آپ نے بے وفائی کی. اور اس کے بعد اب امام حسین کی باری ہے تو آپ سماعت کریں گے کہ کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ کس طرح غداری کی. بہرکیف ادھر کوفہ میں رہنے والے حضرت مولا علی کے اور حضرت امام حسین کے چاہنے والے تھے، محب علی اور محب اہل بیت اپنے آپ کو کہلایا کرتے تھے. تو جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے آئے ہیں تو کوفے کے رہنے والے لوگوں نے بے شمار خط لکھے، بہت سارے خط لکھے امام حسین کے نام کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے اور پھر یزید کے خلاف لڑیں گے، ظلم کے خلاف ہم آواز بلند کریں گے اور آپ کے نام پر ہم اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے. حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن مکے میں بسنے والے جلیل القدر صحابہ نے حضرت امام حسین کو کوفہ نہیں جانے دیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے نہیں جانے دیا اور دیگر صحابہ کرام آپ کے جانے والے اور ماننے والوں نے کوفہ نہیں جانے دیا، بلکہ ان تمام لوگوں نے کہا حضور آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ کے لوگ وفادار نہیں ہیں، ان لوگوں نے آپ کے والد کو بھی شہید کیا، آپ کے والد کے ساتھ غداری کی ان لوگوں نے، اور آپ اگر کوفہ چلے گئے تو آپ کے ساتھ بھی یہ لوگ وہی معاملہ پیش کریں گے.
اب آپ اندازہ لگائیں حضرت امام حسین نے جو فیصلہ لیا کوفہ جانے کا، وہ کتنا مشکل اور کتنا کٹھن فیصلہ تھا۔ ایک طرف صحابہ اکرام کا اصرار ہے کہ آپ نہ جائیں، اور ایک طرف کوفہ والوں کے خطوط ہیں کہ آپ آ جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک طرف کوفہ والوں کے خطوط ہیں کہ آپ آ جائیں، اور ایک طرف مکے کے مقدس اور محترم اور باعزت لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کوفے والوں کے وفادار نہیں ہیں وہ لوگ، آپ کے ساتھ غداری کر سکتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کیسے لیا کوفہ جانے کا؟ فیصلہ آپ نے اس لیے لیا کوفہ جانے کا کیونکہ خطوط اس طرح آ رہے تھے کہ اگر آپ آ جائیں گے تو ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے، ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، اگر آپ آ جائیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے۔ تو حضرت امام حسین کو ایک مسئلہ درپیش یہ بھی تھا، اندازہ کریں، ایک مسئلہ درپیش یہ بھی تھا کہ اگر میں کوفہ نہ گیا، اگر میں کوفہ نہ گیا اور کوفے والوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو کل قیامت میں کوفے والوں کے لیے کوئی ایسا عذر نہیں رہے گا، بلکہ اگر کل قیامت میں یہ حساب و کتاب ہوا، کوفے والوں سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے یزید جو فاسق و فاجر تھا، شرابی تھا، اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں لے لی، تو کوفے والے برجستہ یہ کہہ سکتے ہیں مولا ہم نے تیرے رسول کے نواسے کو بلایا تھا، وہ آئے ہی نہیں تو ہم نے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا۔ ایک مسئلہ امام حسین کے لیے یہ بھی درپیش تھا کہ کل مولا کو منہ دکھانا ہے وہاں جا کر، جو اس خلافت کا صحیح حقدار ہے، لوگ اس پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے کوفہ بلا رہے ہیں اور وہ کوفہ نہیں جا رہے ہیں۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی درپیش تھا، اور ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ تمام صحابہ روکے ہوئے ہیں کہ آپ جا نہیں سکتے ہیں۔ معزز سامعین، تو اسی چیز کی تصدیق کرنے کے لیے کہ کوفہ والے میرے ساتھ وفاداری کریں گے کہ یا نہیں کریں گے، یہ لوگ اپنی نیتوں میں سچے ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے یہ خطوط آ رہے ہیں، یہ خطوط اپنی جگہ حق پر ہیں کہ نہیں ہیں، اس لیے آپ خود نہیں گئے بلکہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، اور حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ آپ وہاں جاؤ اور وہاں 10 دن 15 دن 20 دن رہو، وہاں کے حالات دیکھو، اگر وہاں کے لوگ واقعی ہمیں چاہتے ہیں، وہاں کے لوگ واقعی وفاداری پر اترے ہوئے ہیں، واقعی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ ہمیں لکھنا، اگر آپ لکھیں گے وہاں کے حالات ہم اس پر عمل کریں گے۔ کوفے والوں پر اعتبار نہیں کیا کیونکہ کوفے والے اس سے پہلے بھی بے وفائی کر چکے تھے، اس لیے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچتے ہیں، کوفہ پہنچے۔ کوفے کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو ایک ہفتے میں تقریباً 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو وکیل بنا کر امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بہت تیزی سے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہوئے چلے آ رہے تھے، لہٰذا ایک ہفتے 10 دن کے اندر جب آپ نے یہ حالات دیکھے کہ لوگ امام حسین کو اتنا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر اتنی تیزی سے بیعت ہو رہے ہیں، تو پھر آپ نے وہاں کے حالات ایک خط میں لکھ دیے اپنے بھائی کے نام یعنی امام حسین کے نام، اور لکھا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، یہاں کے لوگ پلکیں بچھا کر آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ جب یہ خط پہنچا امام مسلم بن عقیل کا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، تو پھر حضرت امام حسین نے اب ارادہ بنا لیا کہ اب مجھے کوفہ جانا ہے، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ارادہ کوفے کا کیا تھا، کربلا کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن آپ کوفہ نہ پہنچ کر یزیدیوں نے آپ کو کربلا میں پہنچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر وہاں کربلا جیسی جنگ ہوئی۔ انشاءاللہ ہم بقیہ بیان کل کریں گے کہ حضرت امام مسلم جب کوفہ پہنچے تو پھر کوفے والے کس طرح بدل گئے، کس طرح انہوں نے غداری کی، کس طرح بے وفائی کی، اور خود حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا، حضرت مسلم کے بچوں کو شہید کر دیا، اور پھر اس کے بعد امام حسین آئے تو امام حسین کو کس طرح انہوں نے گرفتار کر کے یہ کربلا کے میدان میں پہنچنے پر مجبور کیا۔ انشاءاللہ تاریخ کے حوالے سے ہم یہ ساری باتیں کل پیش کریں گے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔